ابراہیم خلیل اللہ کا اعلان ہے اس آیت کے، اللہ نے خود بتایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، میرے خلیل آپ اعلان کیجئے، آپ کا اعلان سارے عالم میں جائے گا، سارے عالم کو سنائی دے گا، اور سب نے وہ سنا۔ اچھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بڑی بہترین جامع دعائیں ہیں جن کا ذکر اللہ قرآن میں بھی کرتا ہے۔ یہ دعا بھی کہی یا اللہ یہاں لوگ آئیں، پیدل آئیں، اکیلے اکیلے آئیں، جماعت کی جماعتیں یہاں پر آئیں۔ اگلی دعا ایک اور فرمائی جو سورہ ابراہیم اللہ نے ذکر کی، فرمانے لگے ربنا ربنا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جب آپ دعائیں پڑھیں گے تو ان میں لفظ ربنا ملے گا، آپ کو کیا ملے گا؟ پہلی دعا میں نے سورۃ البقرہ کی بتائی نا، کیا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس لیے لفظ ربنا سے قرآن میں بہت ساری دعائیں، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا حب لنا من ازواجنا، یہ ساری دعائیں قرآن میں ملتی جو لفظ ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے جو شخص یہ دعا کرتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، رب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ رب کا مطلب یہ ہوتا ہے پرورش کرنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، سارے نظام کو دیکھنے والا۔ تو پھر دعا کی ربنا، اے میرے رب، انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی اولاد کو یہاں بسایا ہے، میں نے اپنی اولاد کو یہاں بسایا ہے، اور یہ جگہ کیسی ہے؟ بواد غیر ذی زرع، کہ ظاہری طور پر یہاں کوئی کھیتی نہیں، غیر آباد جگہ ہے، ویران جگہ ہے، لیکن عند بیتک المحرم، یہاں آپ کا محترم گھر بیت اللہ ہے، میں نے اپنی اولاد کو یہاں بسایا۔ آپ مسجد کے ساتھ تعاون کے میری طرف توجہ کریں، میں نے اپنی اولاد کو یہاں بسایا ہے، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، لیکن محترم گھر ہے، آپ کا گھر یہاں پر موجود ہے، کیوں بسایا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو یہاں اس لیے لا کر بسایا تاکہ وہ آپ کے لیے نماز ادا کرے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اگلی دعا، یا اللہ لوگوں کا دل اس گھر کی طرف متوجہ فرما، لوگوں کی توجہ اس کی طرف لگا۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ فرما دیجئے۔ پھر اگلی دعا فرمائے کہ یا اللہ یہاں پھل عطا کر، یہاں اپنی نعمت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعاؤں کو قبول فرمایا، دنیا کا ہر پھل ہر سبزی آپ کو مکہ مدینہ میں مل جائے گی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو وہاں نہ ملتی ہو، حالانکہ 100 میں سے 10 چیزیں بھی وہ نہیں ہیں جو وہاں پیدا ہوتی ہوں، سب وہ ہیں جو سارے عالم سے کھنچ کر وہاں آتی ہے، اور حاجی اور عمرہ کرنے والے کی ہر ضرورت وہاں اللہ پوری کرتا ہے، سب کچھ وہاں ملتا ہے۔ یہ اللہ کا گھر تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، پھر اللہ کے حکم سے حج کا حکم مل گیا۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا سب سے پہلا گھر بیت اللہ تعمیر کیا گیا۔ اس گھر کی عظمت یہ ہے، اس کی شان یہ ہے، یہ شہر اتنا عظمت والا، اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھی یہی مبعوث فرمایا، آخری پیغمبر کو بھی یہی پیدا کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ المکرمہ کے اندر پیدا ہوئے، بیت اللہ کی زیارت کرتے کرتے بڑے ہوئے۔ میرے آقا کو اللہ نے بیت اللہ میں اس لیے پیدا کیا، بیت اللہ کے اندر آپ کو مبعوث کیا گیا، مکہ المکرمہ کے اندر بھیجا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ شہر سب سے اعلیٰ ہے، یہ گھر سب سے اعلیٰ ہے، اس کا طواف کرنا سب سے اعلیٰ ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا بیت اللہ پر اللہ کی 120 رحمتیں برستی ہیں، 24 گھنٹے برس رہی ہے، ایک رحمت بھی سارے جہان کے لیے کافی ہے، جبکہ 120 رحمتیں بیت اللہ کی حدود کے اندر برس رہی ہے، جن میں سے فرمایا 80 رحمتیں طواف کرنے والے کے اوپر برستی
ہستی ہے جو اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے، 80 رحمتیں اس کے سر کے اوپر ہے۔ فرمایا جو بیت اللہ کی حدود کے اندر نوافل ادا کر رہا ہے، نماز ادا کر رہا ہے، 20 رحمتیں اسے مل رہی ہے۔ فرمایا جو بیٹھا بیٹھا اللہ کے گھر کی زیارت کر رہا ہے، اللہ کے گھر کو دیکھ رہا ہے، 20 رحمتیں اس پہ برس رہی ہے۔ صرف گھر کو دیکھنا اتنا بڑا انعام ہے، بیت اللہ کی صرف زیارت کرنا اتنی بڑی عبادت ہے، 20 رحمتوں کا مستحق بنے گا، اللہ کی رحمتیں اس پہ برستی رہے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی عظمت کو بیان کیا، اس لیے ایک صحابی نے سوال کیا، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، عرض کرنے لگا صحابی آقا سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ قال ایمان باللہ ورسلہ، فرما سب سے اعلیٰ عمل تو یہ ہے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پہ ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، سوال کرنے والے نے اگلا سوال کیا، آقا ایمان کے بعد سب سے افضل عمل کیا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اپنی جان کے ذریعے سے جہاد کرنا، مال کے ذریعے سے جہاد کرنا، فرمایا افضل اعمال میں سے ہے۔ قیل ثم ماذا، سوال کرنے والے نے پھر عرض کیا آقا جہاد کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ قال حج مبرور، فرمایا تیسرے نمبر پر سب سے افضل عمل اللہ کے ہاں اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے، حج کا موقع مل جانا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا الحاج والعمار وفد اللہ، فرمایا او لوگوں جو حج کرنے کے لیے آیا، جو عمرہ کرنے کے لیے آیا وہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ کا مہمان اسے کہا گیا الحاج والعمار وفد اللہ، فرمایا جو حج کرنے کے لیے آیا، جو عمرہ کرنے کے لیے آیا وہ اللہ کا مہمان ہے۔ اللہ اپنے مہمان کا کتنا اکرام کرتا ہے۔ حدیث کے اگلے حصے میں فرمایا ان دعوہم اجابہم، یہ حج پہ آنے والا جب بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، عمرہ کرنے والا جب بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ رب کا اپنے مہمان کا اکرام ہے، آنے والے کا اکرام ہے، حج کرنے والے کا اکرام ہے، طواف کرنے والے کا اکرام ہے۔ اگلی بات فرمائی وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُ، فرمایا میری امت والو حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا یہ اللہ کا ایسا مہمان ہے، یہ اللہ سے توبہ کرے اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ان دعوہم اجابہم، یہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، توبہ کرتے ہیں اللہ انہیں معاف کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ کیا ہے؟ اس گھر کو عظمت اس کی کیا ہے کہ آپ جتنی دیر یہاں بیٹھے ہیں نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ اس گھر کی عظمت یہ ہے کہ آپ جتنے قدم اٹھا کر یہاں آئے ہیں ہر قدم پر ایک نیکی ملی، ایک گناہ معاف ہوا، جنت میں ایک درجہ بلند ہوا۔ نماز کے بعد جتنی دیر بیٹھے رہیں گے نماز پڑھنے کے برابر اجر ملتا رہے گا۔ اس گھر کو عظمت ملی ہے اس لیے کہ اس کی نسبت ہے اللہ کے گھر بیت اللہ سے۔ اس کو جو عظمت ملی ہے اس لیے کہ اس کا رخ کس طرف ہے؟ بیت اللہ، اس کی نسبت ہے اللہ کے گھر کی طرف۔ دنیا میں جن گھروں کے نسبت اس گھر کے ساتھ ہے، جو ان جگہوں پر آتے ہیں اللہ ان کو اتنا عطا کرتا ہے، تو جو چل کے اسی گھر میں آتا ہے اسے وہ کتنا عطا کرتا ہے۔ جو گھر اس کی طرف منسوب ہے ان کی اتنی عظمت اور شان ہے، جس گھر کی وجہ سے یہ گھر بلند ہے، تو جب بندہ وہاں پر پہنچتا ہے
تو اللہ اس پر کتنا کرم اور اس پر اللہ کتنی رحمتیں برساتا ہے. اس لیے فرمایا حدیث میں خاص طور پر الحاج والعمار وفد اللہ، فرمایا میری امت والو حج اور عمرہ کرنے والا یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ مہمان ہے، اسے بلایا اللہ نے ہے. یہ مہمان بھی ایسا ہے جسے بلایا اللہ نے ہے، اپنے گھر کے لیے بلایا ہے. اور جسے اللہ اپنا مہمان بنائے، جسے اللہ اپنا مہمان بنائے، اسے وہ کیا کچھ عطا کرے گا، کیا کچھ وہ دے گا. اور یہ بات بھی یاد رکھو، اس پر اللہ کو پیار ہی ہوتا ہے جسے اپنے گھر بلاتا ہے. جس پر پیار ہوتا ہے اسے اپنے گھر بلاتا ہے. اس لیے حج کی درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، حج کی تیاریاں چل رہی ہیں. جو جا رہی ہیں خوش نصیب ہے، جو نہیں جا سکتے دل سب کا ہے، سب کا تڑپ رہا ہے. وہ گھر ایسا ہے جس کے لیے سب کا دل دھڑکتا ہے کہ ہم اللہ کا گھر دیکھیں، اللہ کے رسول کا گھر دیکھیں، مکہ دیکھیں، مدینہ دیکھیں، جہاں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. تو یہ حج کے ایام ہیں، ایک تو جن پہ حج فرض ہے کوتاہی مت کرو. آپ نے فرمایا جس پہ حج فرض ہو پھر وہ حج نہ کرے، فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مرے مجھے کوئی پرواہ نہیں. اتنی سخت ناراضگی کا آپ نے اظہار فرمایا کہ جو استطاعت مال ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، فرمایا میں اس سے اتنا ناراض ہوں گویا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اس لیے کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، فوراً حج پر جن پر حج فرض ہے جانا چاہیے. جو نہیں جا سکتے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہ سفر نصیب فرمائے. انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی میں اس پہ کچھ بات کروں گا. اللہ تعالیٰ